دی ملکہ عائشہ دا کائنات دی ملکہ عائشہ دا رب یک برشان ودایا رب یک برشان ودایا کائنات دی ملکہ عائشہ دا رب یک برشان ودایا جدہ شوہر کمیلی والا جدہ شوہر کمیلی والا کیا خالق جوڑ بنایا ہائے ہائے سیدہ عائشہ فرمایا کرتی تھی او میرے پیغمبر کی بیویوں او میری سوگنو تمہاری سعادت ہے پیغمبر کی بیوی بن گئی ہو میں عائشہ فخر کرتی ہوں تمہارے رشتے دنیا والوں نے دنیا میں طے کیے ہیں مجھے عائشہ کا رشتہ آسمان والے اللہ نے آسمانوں پہ طے کیا ہے صدیق دلخت جگر عائشہ نہیں ذوق کے ساتھ صرف کہہ دو سبحان اللہ وہ پیچھے والوں کی بھی آواز مجھ تک پہنچے کہو سبحان اللہ سنیے گا صدیق دلخت جگر عائشہ محبوب دی منظور نظر عائشہ صدیق دگر تو عائشہ نو صدیق دگر تو عائشہ نو آقا دگر پہنچایا جدہ شوہر کمیلی والا جدہ شوہر کمیلی والا کیا خالق جوڑ بنایا کیا خالق جوڑ بنایا ذرا شان عائشہ سنو میں ایمان تازہ کروں جدی جولی بچ قرآن آوے ہائے ہائے میرے محبوب فرماتے ہیں میں جس رات عائشہ کی باری پہ ہوتا ہوں اسی رات جبریل آتا ہے ہائے ہائے جدی جولی بچ قرآن آوے جدی جولی بچ قرآن آوے جد ویڑے بچ سلطان آوے جد ویڑے بچ سلطان آوے یار قربان میں اسے دے مقدراتوں جس لقب ہو میرا پایا قربان میں اسے دے مقدراتوں جس لقب ہو میرا پایا جدی بڑی پیار کہنے لگا بڑی پیاری بات کہنے لگا ہوں حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے محبوب کے پاس تشریف لائے شدت بخار میں میرے محبوب کی نظر حضرت عبد الرحمن کی طرف اٹھ پڑی سیدہ عائشہ مزاج شناس بیوی سمجھ گئی میرے محبوب نظر کیوں اٹھا رہے ہیں فوراً عبد الرحمن کے ہاتھ سے مسواک لیا ریشے بنائے لعاب لگایا نرم ہو گیا دھونے کے لیے جانے لگی میرے محبوب نے فرمایا عائشہ دھونا نہیں مسواک اسی طرح مجھے دے دو جدہ سائی مسواک پسند کر دے ہائے ہائے جدہ سائی مسواک پسند کر دے تیوں منکر اج سڑ سڑ مر دے جدہ سائی مسواک پسند کر دے تیوں منکر اج سڑ سڑ مر دے رب پاک ولو جبریل امی خود آپ سلام پہنچایا
یہ عائشہ ہے رب پاک ولو غیر محرموں کے سلام نہیں آ رہے. سنیے گا رب پاک ولو رو کر عائشہ فرماتی ہیں آقا مجھے میرے اللہ نے سلام بھیجا ہے. رب پاک ولو جبریل امی خود آپ سلام میں پہنچایا ہے, خود آپ سلام میں پہنچایا ہے. اس نظم کا آخری شعر اور سب سے خوبصورت شعر ذرا سنیے گا. عائشہ کے گھر کی شان سنو, عائشہ کی شان کا کیا عالم ہے, توجہ کرو. جدہ حجرہ عرش تو آلائے. سارے علماء وظیفے کرتے گئے, درود پاک پڑھتے گئے, وہاں کی حاضری نصیب ہو جائے. کس در کی؟ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جہاں آرام فرما رہے ہیں. جدہ حجرہ عرش تو آلائے, جدہ حجرہ عرش تو آلائے, اتھ وسدہ کملی بالائے, اتھ ریندہ کملی بالائے. حضرات علماء اکرام اتھ 70,000 فرشتیاں دا رب پہرا آپ بٹھایا ہے. اتھ 70,000 فرشتیاں دا رب پیرا آپ بٹھایا ہے. جدہ شوہر کملی والا ہے, جدہ شوہر کملی والا ہے, کیا خالق جوڑ بنایا ہے. کائنات دی ملکہ عائشہ دا رب اکبر شان ودایا ہے. مزید ٹھیک میں 2 کلام پیش کرنے لگا ہوں. مشنی حق نواز پر بھی فرما رہے ہیں, لیکن جو میرے ذہن میں ہیں چلیں ان میں سے ایک شعر میں کم کروں گا, اور جو حضرت نے حکم دیا اس کو 2 شعروں میں پیش کر دوں گا. لیکن یہ جو کلام پیش کرنے لگا ہوں نا, اس سے پہلے میں نے ماحول میں آپ کو تنگ نہیں کیا, اور مزاج بھی نہیں ہے تنگ کرنے کا. لیکن ابھی جو کلام پڑھنے لگا ہوں نا, اس میں مجھے اور آپ کو ذرا سوچ اور فکر کر کے آپ اپنے جذبات پر کنٹرول کرنا چاہو تو نہیں کر پاؤ گے. مسئلہ یہ اتنا سنجیدہ ہے. آتے ہوئے بھی ہمارے مہربان, ہمارے ہر حال میں ہر دور میں ہمارے امیر محترم مولانا فہیم فاروقی صاحب تذکرہ فرما رہے تھے اسی موضوع پر, جو ختم نبوت کے معاملے کو چھیڑا جا رہا ہے. یہ اچانک نہیں ہوا, یہ سنیے گا, یہ اچانک نہیں ہوا, یہ پوری پلاننگ کے ساتھ ہوا ہے. یہ IMF کی پوری طاقت اس کے پیچھے ہے. پاکستان کی روز بروز گرتی ہوئی معیشت یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ مجھے اور آپ کو اللہ نہ کرے کہ کسی موقع پر یہ اوپنلی کہہ دیا جائے کہ تمہارے ملک کو جو معاشی حالات کا سامنا ہے, اس میں 2 راستوں میں سے ایک راستے کا چناؤ کرو کہ تم ختم نبوت کا جو آئین بنا کر بیٹھے ہو اس کو بدلو, یا ہم آپ کے جو قرضے ہیں ان کو بند کریں گے, آپ کی معیشت بیٹھ جائے گی. میں کلر سیدہ کی اس عوام سے پوچھتا ہوں, بتاؤ اپنے آقا کے غدار بن کر مرنا اللہ کی قسم نقصان پر مرنا ہے, اور بھوک سے مر جانا آقا کی محبت اور عقیدت میں ختم نبوت کے نعرے لگاتے لگاتے مر جانا اللہ کی قسم یہ کامیابی پر مرنا ہے. بولو اس موقع کے اوپر تاجدار ختم نبوت. نہیں, بلند آواز سے ذرا نعرے کا جواب دیجئے ذوق کے ساتھ. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. مدرسے کے ایک پروگرام میں بیٹھے ہیں, بچوں کی دستار بندی ہونے لگی ہے, ہو چکی ہے. ہم ایسے قیمتی پروگرام میں
اس عظیم مشن کو لے کر مدارس دینیہ کا کام، خانقاہوں کا نظام سارے کرنے کے ساتھ ساتھ یہ کام بھی انشاءاللہ العزیز کرتے رہیں گے۔ ذرا سنیے گا، مجھے اپنے ذوق کے ساتھ جواب دیجئے گا کہ آپ بھی اس نظام کے خرابی میں کہیں اگر ایسے حالات آئیں تو علماء کے شانہ بشانہ چلو گے نہیں چلو گے؟ بولو چلو گے نہیں چلو گے؟ ہاں بتانا ہے کہ تعریف محمد ہمیں لکھ لکھ کے سنائیں گے لوگ، تعریف محمد ہمیں پڑھ پڑھ کے سنائیں گے۔ ایک کام یہ ہے کہ تعریف محمد ہمیں پڑھ پڑھ کے سنائیں گے، ہم ختم نبوت پہ، ہم ختم نبوت پہ، ہم ختم نبوت پہ جان اپنی لٹائیں گے۔ جو تیار ہے وہ ہاتھ اٹھا کر کہہ دے سبحان اللہ۔ ہم ختم نبوت پہ، ہم ختم نبوت پہ جان اپنی لٹائیں گے۔ جھکنا بھی نہیں آتا لوگوں، بکنا بھی نہیں آتا، جھکنا بھی نہیں آتا، بکنا بھی نہیں آتا، ہم جان لٹائیں گے، ڈرنا بھی نہیں آتا۔ یہ میرے خاندان کا مسئلہ نہیں، میری برادری کا مسئلہ نہیں، میرے پلاٹ کا مسئلہ نہیں، میرے آقا کی ناموس کا مسئلہ ہے۔ جھکنا بھی نہیں آتا، بکنا بھی نہیں آتا، ہم جان لٹائیں گے، ڈرنا بھی نہیں آتا۔ آقا کی محبت میں، آقا کی محبت میں ہم سر کو کٹائیں گے، آقا کی محبت میں ہم سر کو کٹائیں گے، ہم ختم نبوت پہ بول کر جان اپنی، ہم ختم نبوت پہ جان اپنی لٹائیں گے، جان اپنی لٹائیں گے۔ اور حرمین کے سفر پر ریاض میں جانے کا اتفاق ہوا، وہاں سے میرے میزبان مجھے جنگ یمامہ لے گئے۔ ہائے ہائے عجیب منظر تھا جنگ یمامہ کا، ہائے ہائے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 259 صحابہ شہید ہوئے، اور ایک جنگ یمامہ میں ختم نبوت کی چوکیداری کرتے ہوئے 1200 صحابہ شہید ہوئے۔ امن کا درس دینے والوں، اور جو 1200 شہید ہوئے نا، انہیں کتنے ختم نبوت کے دشمنوں کو پار لگایا؟ تقریباً 4000 کے قریب گردنیں کٹی۔ جو سامنے آیا وہ بچ نہ پایا، خالد ابن ولید تھا سامنے۔ ذرا سنیے گا، عجیب منظر ہے جنگ یمامہ کا۔ شاعر کہتا ہے، اہل پاکستان حکمرانوں کو کہہ دو، سب کو پکار کر مضبوطی کے ساتھ یہ بات پکی کروا دو کہ دوہرائیں گے ہم پھر سے تاریخ یمامہ کو۔ انشاءاللہ کہہ دو مل کر، سارے مل کر کہہ دو انشاءاللہ۔ دوہرائیں گے ہم پھر سے تاریخ یمامہ کو، عشق نبی کے کیا بتلائیں گے دنیا کو، بتلائیں گے دنیا کو۔ ہم جذبہ ایمانی، ہم جذبہ ایمانی اللہ کو دکھائیں گے، ہم جذبہ ایمانی اللہ کو دکھائیں گے۔ ذرا مل کر کہنا ہوگا، ہم ختم نبوت پہ جان اپنی، جان اپنی لٹائیں گے، تعریف محمد ہم پڑھ پڑھ کے سنائیں گے، ہم ختم نبوت پہ جان اپنی لٹائیں گے۔ صحابہ کی شان میں ایک کلام ایک صحابی کی عظمت پر سنانے لگا ہوں۔ جیسے ختم نبوت کی چوکیداری فرض ہے، لازمی ہے، وہاں صحابہ کی چوکیداری بھی
جس دھرتی پہ میں اور آپ رہ رہے ہوں اسی دستی پہ کوئی میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی بدترین گستاخی کرے اور پھر ہم اپنی دکانداری میں مگن رہیں، یہ ہمارے ایمانوں پہ فرق آتا ہے۔ لہٰذا ذرا بولیے گا، اپنے ایمان کا اظہار کیجئے گا۔ نظریاتی مسلمان بن کر زندہ رہنا یہ میرے اور آپ کے لیے ضروری ہے۔ مہنگائی کے ساتھ بھی لڑنا ہے، لیکن آقا کے گستاخ اور پیغمبر کے صحابہ کے گستاخ کے خلاف بھی کہہ دو انشاءاللہ۔ ہاں سنیے گا، شاعر کہتا ہے کہ عمر کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے۔ میری بات سے اتفاق کرتے ہو؟ ہاں ذرا مل کر کہنا ہوگا، عمر کا جو غلام